السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بہت سی دعائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کو ہر شر اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، انہیں اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی عظیم صحابی کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے نام تو ضرور سن رکھا ہوگا، جی ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ بچوں، ان کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا، اور ابو ذر جو ہے نا وہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا تعلق غفار قبیلے سے تھا، اسی لیے غفاری کہلائے۔ بچوں، عرب جب تجارت کرتے تھے نا تو ان کے قافلے جب غفار قبیلے کے علاقے سے گزرتے تھے تو یہاں پر قیام کیا کرتے تھے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہوٹلز ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں سرائے ہوتے تھے یا گھروں میں بھی ٹھہر لیا کرتے تھے۔ اور بچوں، جب یہ وہاں پہ اسٹے کرتے تھے نا تو ظاہر کھاتے پیتے تھے، رہنے کے بھی کچھ نہ کچھ سرائے کے پیسے دیتے ہوں گے نا، تو جو بھی آمدنی اس قبیلے کو حاصل ہوتی تھی نا اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اگر تاجر یہاں قیام نہیں کرتے تھے، اسٹے نہیں کرتے تھے، تو بچوں یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ لوٹ مار شروع کر دیا کرتے تھے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی وہ اسے لے لیا کرتے تھے، اس پر قبضہ جما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی جرأت مند، دانش مند اور دور اندیش صحابی تھے، یعنی بہت پہلے بھانپ لیا کرتے تھے، کوئی بھی خطرہ جو آنے والا ہوتا تھا انہیں بہت پہلے سمجھ آ جایا کرتا تھا اس کے بارے میں، اور انہیں ہمیشہ سے بتوں سے شدید نفرت رہی، وہی بت جن کی مشرکین مکہ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یعنی زمانہ جہالیت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک ایسے نبی کا انتظار کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ان کو انتظار تھا کہ کوئی ایسا نبی آئے جو لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے، کیونکہ لوگ کیا کر رہے تھے اس زمانے میں، زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، کئی 100 سالوں سے آپس میں جنگیں کر رہے تھے، قتل و غارت عام تھا، بے حیائی تھی، لوگ ننگا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، اور بھی بہت کچھ غلط ہوا کرتا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کوئی ایسا نبی آئے جو لوگوں کو ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ لہٰذا بچوں، جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی انیس کو مکہ بھیج دیا کہ تم وہاں جا کر یہ معلوم کرو کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی ہے، کیا وہ سچے نبی ہیں؟ ان کا بھائی جو ہے وہ فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو سنا، جو لوگوں کو اسلام لانے کے لیے وہ پیغام دیا کرتے تھے نا، اسے سنا، اور وہاں کے حالات کا بھی بہت غور سے جائزہ لیا، اور جب وہ واپس پلٹا تو اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اللہ کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو الاخلاء کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے نا وہ دلوں پر بہت اثر کرتی ہے، اور ان کی باتیں سننے والا وجد میں آ جاتا ہے، یعنی جھومنے لگتا ہے۔ ان کی گفتگو سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ذر
رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے یہ ساری باتیں بہت ہی غور سے سنی. پھر پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انیس نے جواب دیا، عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر کہتے ہیں، جبکہ ان کے کلام میں وہ شاعری تو نہیں ہے جو عام لوگ کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے کی چیز نہیں لا سکتا نا. بچوں، بھائی کی یہ سب باتیں سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیارے بھائی، آپ کی باتیں سن کر دل کو تو تسلی نہیں ہوئی. یعنی لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ کچھ عجیب سی بات ہے. آپ ایسا کیجئے، میرے گھر والوں کا خیال رکھیے، میں خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوں اور صحیح صورتحال جو ہے نا اس کا جائزہ لے کر آتا ہوں. ان کے بھائی انیس نے کہا، آپ ضرور جائیے، میں آپ کے اہل خانہ کا پورا خیال رکھوں گا. ہاں، مکہ والوں سے ذرا محتاط رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زاد را لیا اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا. اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پیدل سفر کر رہے تھے اور بالآخر وہ مکہ پہنچ گئے. بچوں، وہ مشرکین مکہ سے ڈر رہے تھے، خوف زدہ تھے، کیونکہ جو قریش مکہ تھے ان کو جب پتا چلتا تھا نا کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، ان میں دلچسپی لے رہا ہے، تو بچوں وہ اس کی جان کے دشمن بن جاتے تھے اور جان بھی لے لیا کرتے تھے. لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ میں کسی کو نہیں جانتے تھے اور کسی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہو سکتا تھا جس سے وہ پوچھیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، اور پوچھنے پر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن بن جائے اور اللہ نہ کرے ان کی جان لے لے. لہٰذا دن بھر جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں وہ خیالات ہی میں الجھے رہے کہ کس سے پوچھوں، کیا کروں، کیسے جاؤں. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملاقات کروں. اسی سوچ و بچار میں رات ہو گئی اور وہ وہیں مسجد میں جو ہے وہ لیٹ گئے. بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب ان پر نظر پڑی نا تو انہوں نے سوچا یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے، میں نے تو پہلے نہیں دیکھا انہیں. لہٰذا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جو انہوں نے فوراً قبول فرما لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ آنے کی وجہ پوچھنی انہیں مناسب نہ لگی. بچوں، یہاں سے کیا سیکھا؟ بہت زیادہ سوالات ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے، تجسس لوگوں کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، ہر بات نہیں پوچھ لینی چاہیے. ہاں، جو ضروری ہے وہ تو پوچھی جا سکتی ہے نا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی آرام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جو ہے رات گزاری. صبح ہوئی تو وہ اپنا سامان لے کر پھر مسجد میں واپس آ گئے. بچوں، اسی طرح دوسرا دن بھی گزر گیا. وہ کسی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کی ہمت نہ کر سکے. پھر رات ہو گئی، وہ دوبارہ مسجد میں لیٹ گئے. بچوں، اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان پر نظر پڑی. انہیں خیال آیا اس مسافر کو لگتا ہے آج بھی اپنی منزل نہیں ملی. وہ پھر انہیں اپنے گھر لے گئے. بچوں، دوسری رات بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خوب انہوں نے مہمان نوازی کی، لیکن مکہ آنے کی وجہ پوچھنے سے وہ رکے رہے، نہیں پوچھی انہوں نے وجہ. بچوں، جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہمان سے مکہ آنے کی وجہ جو ہے وہ پوچھ ہی لی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں دور دراز سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آیا ہوں، یعنی ان سے ملنے آیا ہوں، انہیں دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت ہی خوش ہوئے، ان کا چہرہ تو خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ انہیں بتایا۔ پھر بڑی ہی رازداری سے انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہیے گا، جب میں راستے میں کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو رک جاؤں گا، آپ سمجھ تو جائیے گا لیکن آپ نہ رکیے گا، آپ آہستہ آہستہ چلتے ہی رہیے گا تاکہ لوگوں کو شک نہ پڑے۔ ہاں، جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بلا کسی خوف اس گھر میں میرے پیچھے داخل ہو جائیے گا، کیونکہ وہ گھر ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہونا تھا۔ دوسرے دن بچوں صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دونوں جو ہے نا وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ محتاط طریقے سے چل رہے تھے کہ کسی کو شک نہ پڑ جائے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ بچوں، اسلامی تاریخ میں کہا جاتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور بچوں، پھر اسلام کا یہی طریقہ جو ہے نا وہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا، عام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے کی دعوت دی اور قرآن کریم بھی سنایا۔ اسی مجلس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے وہ اسلام لائے اس مجلس میں، انہوں نے پہل کی۔ یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا خوبصورت واقعہ۔ انشاءاللہ بچوں اگلی دفعہ ہم انہی کی زبانی، ان کی زندگی کے جو دیگر واقعات ہیں نا وہ جانیں گے۔ ضرور بتائیے گا آپ نے اس واقعے سے اپنے لیے کیا کیا سیکھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔